نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال سبحانہ وتعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کا خصوصی فضل ہے سامعین محترم، ناظرین محترم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا درس کریں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں، سنیں، سنائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم شکر کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور ہم اتنا پورا جتنا بھی ہم کریں پھر بھی کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بطور خاص قرآن مجید کے ساتھ محبت، آمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ ناظرین محترم، رات کا جو ایپیسوڈ تھا وہ دوسرے پارے کے مضامین پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے سورہ بقرہ کا کچھ حصہ جو رہتا تھا اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ پچھلے پارے میں بنیادی طور پر آیت الکرسی کی فضیلت پر بیان ہوا تھا، دو نبیوں کا ذکر تھا جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام صدقات کی فضیلت بیان کی گئی تھی، سود کی ممانعت اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا جو حصہ دوسرے پارے میں تھا اس میں اہل کتاب سے خطاب اور اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ بھی ہوا تھا، اس کا بیان ہوا تھا۔ سابقہ انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے حوالے سے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس چھوٹی سی جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کا، بزرگوں کا سننا بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا جو بیان ہے یہ چوتھے پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارہ میں یہ جو پارہ، اس میں سورہ آل عمران کے جو یعنی کہ اس کا آخری حصہ ہے اور سورہ نساء شریف کے ابتدائی حصے پر یہ مشتمل ہے، یعنی یہ جو چوتھا پارہ ہے۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ اس پارہ میں آتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک کلام سے ہم نے 5 باتیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان کو مختص کیا ہے اس درس کے لیے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باہمی جوڑ توڑ، یعنی جوڑ، اتفاق، اتحاد کا حکم عطا فرمایا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان کیا گیا ہے اسی سورہ آل عمران میں، اور 3 غزوات کا ذکر ہے۔ اور پھر 5ویں جو پوائنٹ اس سورہ مبارکہ سے ہم نے لیے ہیں جو اس پارے کا حصہ بنے ہیں، اس میں کہ کامیابی کے 4 اصول جو ہے وہ رب ذوالجلال نے بتائے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء شریف کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بھی 4 اہم جو باتیں ہیں بیان ہوئی ہیں جس کو ہم نے لیا ہے۔ ایک یہ یتامہ کے حقوق کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں کہ یتیموں کا مال جو کھانے والا ہے اس کے لیے جو ہے اس کا وہ جو گناہ ہے اس کے بارے میں احکامات تفصیلات سے بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا ہے کہ تعدد ازواج، یعنی جو بیویاں ہیں کتنی ایک مومن مرد کے لیے کتنی اجازت ہے کہ کتنی جو ہے وہ شادیاں یعنی بیویاں کر سکتا ہے بیک وقت۔ اس کے بعد تیسرا جو نقطہ، جو عام مضمون ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے اس پارہ مبارکہ سے، وہ یہ ہے کہ میراث کے، وراثت کے، اس کی تقسیم کے مسائل، اور اس کے بعد جو ہے محرمات
اور جن عورتوں کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس پارہ میں۔ اب سامعین ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جن نکات کو میں نے اٹھایا ہے یا ہم نے اٹھایا ہے، آپ نے سنا ہے، ان نکات کو ہماری اپنی زندگی میں ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آیا ہم اپنی زندگیوں میں ان نکات پر کسی حد تک پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ قرآن مجید جو ہے ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہم سے خطاب کرتی ہے، ہم سے مخاطب ہے کہ اے بندے انسان، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہاری موت نہیں آئی، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اس میری پاک اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس طرح قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے یہ فرمایا ہے کہ ہرگز آپ نیکی کی جو شدت ہے، یعنی اس کی جو اصل ہے، اس کو تم جو ہے نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو، حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے تجھے محبت ہے، مال سے تجھے محبت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی ٹائم کی تجھے محبت ہے، اپنی زندگیوں کی عیاشیاں جو کرنا اس کو تجھے محبت ہے، اب اس ٹائم کو جو تم نائٹ کلبز میں، اس ٹائم کو جو تم کانسرٹس میں جا کر خرچ کرو گے، بےہودہ باتیں کرو گے، اس ٹائم کو سیو کرو، اور اللہ کے یعنی کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑنا، یعنی اس سے بچنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے نیکی ملتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ تصور جو ہے ہوتا ہے کہ جو کپڑا یا جو ایسا جو سامان ہے جو بندے کے کام کا نہیں رہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو غربا کے جو بیگز ہیں ان میں ڈال دو، اور چیریٹی باکسز میں ڈال دو، اس میں اپنی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی کسی کام میں آئیں گی، اس میں بھی خیر ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کا فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی جو اصل ہے، جو اصل حقیقت ہے، نیکی کا جو اصل درجہ ہے جس کے تم مستحق ہو سکتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تک تجھے پہنچنے کے لیے تجھے جو صحیح چیز ہے، خاص چیز ہے، پیار والی چیز ہے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، دوسرا نقطہ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ آل عمران کے حصے میں جو آتی ہے اس بارے میں، وہ ہے کہ خانہ کعبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ بے شک جو پہلا گھر رب ذوالجلال نے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، وہ وہی یعنی کہ وہ مکہ المکرمہ ہے، یہ برکت والا ہے اور یہ مرکز ہدایت ہے۔ للذی ببکہ، یقیناً وہ مکہ ہی میں ہے، اور برکت مبارکن، برکت والا ہے، وہ ہودن، اور یہ مرکز ہدایت ہے، مرکز سکون ہے، مرکز عافیت ہے، مرکز پیار ہے، مرکز محبت، یہ محبتوں کا، یہ پیار کا، یہ روحانیت کا فاؤنٹن ہے مکہ المکرمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ گھر اللہ بیت اللہ شریف، وہ ہودن للعالمین، یہ مرکز ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مکہ پاک کے لوگوں کے لیے ہے یا عربین جو ریجن ہے اس کے لیے ہے، نہیں، فرمایا رب کائنات نے یہ گھر جو ہے یہ پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے، خواہ وہ کہاں سے بھی رہتے ہیں، ان سب کے لیے سورس آف پیس ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ روشنی کی جگہ ہے، یہ نور کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جب انسان اس جگہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی وادیوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، اس کو روحانیت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ روحانی ترقیاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک نئی دنیا میں ہوتا ہے۔ عام انسان کو اس کو پرکھ نہیں سکتا، عام انسان اس کے معیار روحانیت کو نہیں سمجھ سکتا، عام انسان اس کا تعلق بلے کو میجر نہیں کر سکتا، اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اجر اس بندے کا جو
اس بیت اللہ شریف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جوڑنے کی دعوت دینے کے لیے کون آیا؟ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کی دعا کس نے کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کبریٰ سے نوازا ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کلام عطا فرمائی بنی آدم کی ہدایت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، یہ بنی آدم کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحفے کو سنبھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی بمانا کہ اپنے ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات، احکامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پارہ کی آیت نمبر 103 میں، یہاں یہ جو اگلا مضمون ہے اس کا حوالہ یہ ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اور اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے خطاب آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں سے بتاؤ کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اپنے پیاروں سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو بتاؤ، یا ایھا الذین آمنو، کہ رب ذوالجلال آپ سے خطاب کر رہا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو یہاں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے فوراً بعد جو حکم ہوا، فرمایا کہ مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو تھام لو، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی جڑ جاؤ، آپ کی سیرت کے ساتھ بھی جڑ جاؤ۔ یہ تمہارا جو طریقہ ہوگا، اس سے تجھے اللہ کا ڈر محسوس یعنی توفیق ہوگا، ملے گا، یعنی اس سے تجھے تقویٰ ملے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں، ناظرین محترم، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان مومن کو چاہیے بشمول مجھے کہ ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اختلاف ہے کسی کے ساتھ، وہ بھی اختلاف ایک جو ہے ادب میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، بات آپ کا نقطۂ نظر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اس میں عزت احترام کا رشتہ رہنا چاہیے۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ رات کو بھی میں نے مطالعہ کیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ مناظرہ نہیں مانتے، مباہلہ نہیں مارتے، آپ فرمایا کہ مفاہمہ کرو، کہ ان کو کہہ دو اہل کتاب کہ ایسی بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہم دونوں میں مشترک ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، ناظرین محترم، ہمارے بزرگ جو آج کل جو علماء کا جو آپس میں اختلافات آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ہر جگہ آئے دن ایک نئی باتیں سننے کو دیکھنے کو آتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا بہت جو گلوبل ولیج ہو گئی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے چیلنجز بھی بن چکے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک دوسرے کا ادب کرنے کی، ہمیں توفیق دے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، بحیثیت انسان ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، توفیق دے ایک دوسرے کا ادب اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہمیں ڈائلاگ بنانے کی، جس چیز پر ہمارا اشتراک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان دونوں باتوں پر اگر ہم اتفاق کر لیں تو یہ بھی ایک کامنالٹی ہے۔ لہٰذا مومنین مومنات کے لیے یہ آج کا میرے لیے بھی یہ بیان ہے کہ ہم کوشش کریں، حد الوسع جتنی ہماری توفیق ہے کوشش کریں، ہم اختلافات مٹانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اختلاف کریں گے، تفرقوں میں پڑیں گے، تو امت مسلمہ جو مزید مضبوط ہوگی اور مزید کمزور ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر جو مزید جو ہے تذلیل کا شکار ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اتحاد میں برکت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، رب کائنات نے اسی پارہ میں سورہ آل عمران کی اگلا جو حصہ ہم نے جو انتخاب کیا بیان کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو
بطور خاص جو ہے اس کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور اس کی عظمت جو امت مسلمہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عظمت ہے، اس کی دلیل یا اس کی نشانی رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے ایمان والو، تم اے میرے پیارے حبیب کی کو ماننے والے، تم والو اور والیو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہو، انسانوں کی رہنمائی کرتے ہو، اور لوگوں کو اچھی چیز کی دعوت دیتے ہو، اچھی چیز کی ترغیب دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، قرآن مجید کی دعوت دیتے ہو، حدیث شریف کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، بنی آدم کی بہتری کے لیے تم سوچتے ہو، یہ تمہارا جو ہے وہ اچھا کام ہے، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اور جب برائی سے آپ جسمانی طور پر نہیں روک سکتے ہو تو پھر تم جو ہے زبان سے جو روکتے ہو، زبان سے نہیں، اگر اللہ نے تجھے توفیق دی تو تم ماحول نہیں ہے تمہارا سازگار تو تم دل میں برا جانتے ہو، یہ تمہاری نشانیاں ہیں، یہ تمہاری خوبی ہے۔ گویا کہ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انسان کی جو عظمت ہے، اس کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی بیان کی ہے، اس کی جو ایسنس بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیں، اچھائی کو پھیلانے میں کوشش کریں، اور مومن کا جو وجود ہے وہ خیر بن کر رہے اس دنیا میں۔ مومن کے وجود کے اس کے ارد گرد میں رہنے والے لوگ، اس کے پڑوسی، اس کے دور کے پڑوسی، نزدیک کے پڑوسی، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آل غرض جو بھی اس کے قریب یا جس کا اس کے ساتھ تعلق بنا، یا جس کا اس کے ساتھ کوئی برتاؤ ہوا، کوئی تعلق ہوا، وہ اس سب کے لیے وہ خیر بنا۔ اس کے خیر کی، اس کے وجود کا خیر ہونا، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے جو عادات کی وجہ سے، برکت سے جو دوسرے کو سکون ملتا ہے، یہ ہے نشانی، یہ وجہ ہے انسان مومن جو ہے امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے، اس لیے اس کی جو ہے فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اور برائی سے روکنے کی جو میں نے حدیث شریف کا مفہوم بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ برائی کو روکو، اگر نہیں روک سکتے ہو تو اس کو زبان سے کہو، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر دل سے اس کو برا جانو۔ اس کے بعد سامعین محترم، ناظرین محترم، 3 غزوات کا یعنی کہ ذکر آیا ہے اس میں ایک غزوہ بدر، غزوہ احد، اور غزوہ جو تیسرا غزوہ ہے وہ عمر الاسد، یعنی یہ 3 غزوات کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں ان میں دی ہیں، مثال کے طور پر غزوہ بدر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی ہے مومنوں کی، اور انہیں جو ہے فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد کامیابی کے جو 4 اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں سورہ آل عمران کی کہ آخر میں، اس میں جو میں نے نقطہ بیان کیا تھا اس کی آیت نمبر 200 میں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے جو ہے وہ 4 نقطے بیان کیے ہیں، یعنی کہ 4 ایلیمنٹس اور 4 سٹیجز، 4 سٹیجز ہیں اور اس کامیابی کے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ ایمان والو، جب تم کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس پریشانی پر صبر کرو، یعنی اپنی زندگی میں، دینی زندگی میں، یعنی جو آپ دعوت دیتے ہو اچھائی کام کرنے میں، یعنی جس جگہ جہاں کہاں بھی آپ اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہو تو آپ کو کوئی پریشانی آئے تو فرمایا کہ اس پر صبر کرو، اور پھر فرمایا کہ وصابروا۔ یہاں بزرگوں نے یہاں اس کی تفسیر یہ کیا ہے کہ تم جو ہے اسٹرانگ ہو کر، ثابت قدم ہو کر، جب لوگ تمہاری مخالفت کریں، تم نیکی کا کام کرتے ہو،
اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، جب بھی تم ایسے بات کرو گے، حق کی آواز بلند کرو گے، فرمایا جس طرح میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، بنی آدم یہ تمہارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میرا پیارا ابراہیم کا کردار، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، آپ کی آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا ہر شعبہ بنی آدم کے لیے مشعل راہ ہے قیامت تک۔ فرمایا جب دشمنوں کی طرف سے تکلیف آئے، مصیبتیں آئیں، تو پھر فرمایا ڈٹ جاؤ، اور اس کو مصابرہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے جو ڈٹ جاؤ، یہاں ایک صبر کرنا، پھر اس کو جو ہے نا صبر کرنے کے بعد پھر دوسرا یہ وصابر، یعنی مصابرہ جو ہے کرو۔ پھر فرمایا کہ دوسرا آگے اس کا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ رابطو، یہاں فرمایا کہ اتفاق اور اتحاد قائم رکھتے ہوئے، یعنی کہ ہر وقت تیار رہا کرو جدوجہد کے لیے، خواہ جہاد ہو، ہر قسم کی جدوجہد، ہر قسم کا جہاد کے لیے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھو، ذہنی طور پر بھی تیار رکھو، ہر لحاظ سے تیار رکھو، اور موت سے نہ ڈرو۔ چوتھی کامیابی کا چوتھا اصول ناظرین محترم، رب عزت وجل نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تھے 4 اصول جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام مقدسہ میں ہمارے لیے پیش فرمائے ہیں یہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں میں ہمارے ایمان کو مزید مضبوط بنائے، اور ہم اس 4 نکات کو اپنی زندگیوں میں اپنے سینے میں لگا سکیں۔ آگے سامعین محترم، سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء جو ہے، اس میں یہ چوتھے پارے کا جو پہلا حصہ آیا ہے، اس میں جو مضمون میں نے پہلے بیان کیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا کہ اے انسانو، یہ مدنی صورت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے، گویا کہ انسان سب برابر ہیں۔ فرمایا کہ اے انسانو ڈرو اپنے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تم ایک جان سے اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا، یعنی کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اماں حوا رضی اللہ تعالی ہم سب کی ماں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی رسول، وہ ہم سب کے باپ ہیں، وہ اللہ کے نبی اور ہمارے باپ ہیں، ہم بنی آدم، اس لیے ہم خطاب یا درسوں یا کتب میں پڑھتے ہیں بنی آدم جو ہے، تو لہٰذا ہمیں بحیثیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور ہم انسانیت میں ہمارا بھائی چارہ ہے، انسانیت میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہاں یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امبریس کرنا چاہتا ہے، اسلام انسانیت کی ایکوالٹی چاہتا ہے، اسلام انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یہاں انسانیت کی برابری کی بات کرتا ہے، اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سارے برابر ہیں، اور سب ایک ماں اور باپ کی اولاد سے نکلے ہیں، یعنی آئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، ہمیں عبرت لینی چاہیے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، خواہ کسی کلر کے ساتھ، اس کے ساتھ ریسزم نہیں ہونا چاہیے، نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے، عصبیت نہیں ہونی چاہیے، تفاخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کو حقیر نہیں جانا چاہیے بیسڈ آن اس کا کلر کہو، اس کا نقش، یا اس کا جو جسم کے جو سٹرکچر ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی ہم دوسرے کو حقیر نہیں جان سکتے، یہ اللہ جان سکتے اور جاننا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر کسی کا رنگ ڈیفرنٹ ہے تو وہ یہ اس میں بھی اللہ کی شان ہے، اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس میں بھی اللہ کی شان ہے، اس کو اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو زیادہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر خوبصورت سمجھ دیا، ماں بہن بیٹی یا بھائی، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو حقیر ہیں، نو، یہ ہے آزمائش بنی آدم کے لیے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر تم مطمئن رہو، اس پر تم کنٹینٹ رہو، اس پر تم قناعت کرو، اس پر تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو۔
انسان مرتضیٰ بن کر رہو، یہ اس قرآن مجید کی دعوت ملتی ہے ہمیں۔ قرآن مجید یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ بنی آدم اے انسان، تم انسان مرتضیٰ بنو، رب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے انسان بنو، میرے پیارے حبیب کی امت، میرے پیارے حبیب پر ایمان لانے والے انسان بنو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مرسلین آئے ہیں ان پر ایمان لانے والے انسان بنو، یہ ہے انسان مرتضیٰ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی رضا پر شاکر رہنے والا اور مطمئن رہنے والا انسان۔ تو اس کے بعد سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو یتیموں کا کے واقعات ہیں، یعنی ان کا حق جو ہے نہیں جو کھانا چاہیے کسی کو، ان کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کا بیان کیا ہے کہ پوری ایمانداری سے ان کی لک آفٹر کریں۔ یتیموں کا مال کھانے والا جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ یتامہ کا کھانا کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ بندہ یا بندی وہ آگ کھا رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی جن لوگوں کے کیئر میں یتامہ ہیں، بس بطور خاص فیملیوں میں کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، تو جو دوسرے بھائی رہتے ہیں وہ ان سے ناجائز فائدہ یعنی ناجائز طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اور انسانی زندگی، معاشرتی زندگی کے اصول بتائے، خاص کر خاندان میں اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اور اس کی جو ہے وائل جو ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ 4 بیویوں کو بیک یعنی اسے شادی کر سکتا ہے، تعدد ازواج کے بارے میں شادیوں کی، لیکن اس کی کنڈیشنز بھی ہیں، ان کنڈیشن کو دیکھ کر اس کا یہاں یہ حکم ملتا ہے کہ اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرمایا گیا کہ تم کرو ہی، نو، اس کا ایک اجازت ہے اور حالات کے پیش نظر اجازت ہے، ایسے نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لے۔ اور اس کے بعد جن عورتوں سے آپ کی ایک لسٹ بیان کی گئی ہے، محرمات جن کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں ہو سکتی اور حرام ہے، اور اس کا ذکر ہے، اور پھر یعنی جس میں آپ کی مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور رضائی مائیں ہیں، خالائیں ہیں، اور ساس ہیں، بہویں ہیں، یعنی کہ ان سب سے آپ کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، ناظرین محترم، اب جو ہم نے آگے جو بیان کیا تھا کہ جو ہماری عملی زندگی کے ساتھ یہ جو مضامین میں نے بیان کیے ہیں، اس میں ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اگر کسی کو شوق ہے اس ایشو پر کہ فرمایا کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی، یعنی جو محرمات ہیں جن کے ساتھ خواتین کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، اگر کسی کو شوق ہے قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے، تو اس کا ریفرنس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 22، ان آیات میں پوری تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ انسان اسے ہدایت لے، تو اب ہم نے جو بیان کیے ہیں، جو نکات بیان کیے ہیں، ان میں ہم یہ غور کریں گے کہ ہم کس حد تک ان باتوں پر اتر رہے ہیں یا ان کی اہمیت دے رہے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہم نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ سارے بنی آدم جو ہے وہ ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ساروں کی جو سب جو ہیں اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی، تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کو اتنی عزت دیتے ہیں بحیثیت انسان؟ مذہب کی تو بات، ایمان کی بات کی، جس کو کس نصیب میں ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایمان کی دولت، ہمیں ایمان کی اللہ تعالیٰ نے دولت نصیب عطا فرمائی ہے، اور جتنا شکر ادا کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، رمضان شریف کا مہینہ اور قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو ہماری ذاتی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اللہ کا شکر ہے، لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ آپ کو ملنے والے ہیں، نہیں ملنے والے، ہر انسان کے ساتھ ہم محبت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صرف مکہ المکرمہ کے لوگوں کے لیے نہیں بن کر آئے تھے یا مدینہ طیبہ کے لیے، نو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت کی جو ہے کوئی حد نہیں ہے، رحمت للعالمین، اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں بھی وہ اچھائی آنی چاہیے اور بنی آدم کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں امت مسلمہ کے مسائل میں اتحاد اتفاق، کیا ہم جھگڑالے لوگ ہیں؟ ہم جھگڑا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتے ہیں، یا ہم مٹانے والے ہیں؟ ذرا اپنی زبان پہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اختلاف ہو تو اس میں پانی ڈالو یا مٹی ڈالو، یعنی کہ اس جھگڑے کو ختم کرو، امن کی بات کرو اور پازیٹو بات کرو، ایسی غلط باتوں پر جو ہے وقت ضائع نہ کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم جو جنگوں کا ذکر ہوا ہے، غزوہ بدر، غزوہ اور ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنین جو ہے ان کو جہاد یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب جہاد کی ضرورت ہو، جہاد کی بھی اقسام ہیں، جدوجہد کرنا، نیکی کے راستے میں جدوجہد کرنا، تبلیغ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بالقلم سے، جہاد بالمال مال سے، جہاد باللسان زبان سے، یعنی کہ ہر اور جسمانی طور پر جہاد obviously۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، کیا اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے ماحول میں رہ کر کیا ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک بھی اچھی بات آئی ہے اس درس قرآن سے، سامعین محترم، ناظرین محترم، ہم پر یہ اخلاق، یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم اس کو اچھی بات کو جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس کو آگے پیش کریں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، جس کو میں اور آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہے اس درس قرآن سے، تو اس کو عام آگے کریں، اپنی فیملی کو اگر شیئر کر دیں۔ اگر وہ لوگ عمل کریں تو گڈ، اگر نہیں عمل کریں گے، ان کے قانون نے اگر سن لی ہے آپ کی آواز، اگر کسی کے قانون نے آپ کی آواز قرآن مجید کی آیا، یہ قرآن مجید کا ایک مضمون ہی آپ کو پوائنٹ یہاں سے سمجھ آیا، اس کو بیان کر دیا، تو اگر اس کے قانون میں آ گیا ہے، اگر اس نے عمل کیا تو اس کے لیے گڈ ہے۔ اگر اس نے عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن رب ذوالجلال جب توفیق دیں گے ان قانون کو، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق فرمایا کہ انسان آج تمہاری زبان کو ہم نے سیل کر دیا ہے، آج تم نہیں بول سکتے ہو، آج میری جو تخلیق ہے، یعنی کہ میری جو جسم میں تمہارے بنایا تھا پیار محبت سے، آپ فرمایا کہ آپ جو ہے کانوں سے پوچھا جائے گا کہ اے کانو کیا تم نے سنا تھا؟ تو کان جواب دیں گے۔ سامنے ناظرین محترم، رب ذوالجلال میں اس بندے نے سنا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا تھا، تو لہٰذا جس بندے نے سنایا ہوگا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو کامیابی کے 4 اصول میں نے بیان کیے تھے، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا حوالہ جو دیا تھا، آیت نمبر 200 سورہ آل عمران، اس میں ایک یہ ہے کہ حق کے راستے میں صبر کرو، مشکل میں صبر کرو، یعنی مشکل کو برداشت کرو اپنی زندگی میں۔ دوسرا نمبر یہ کہ مخالفین کی طرف سے جب تکلیف ہو، حسد کرنے والوں کی طرف آپ کو مخالفت کرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر اس پر صبر کرو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد دشمنوں کے مقابلے میں آپ تیار رہو، اس کو کفار کے مقابلے میں مرابطہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ رابط، جیسا میں نے کہا، اس میں آپ ثابت قدمی سے آپ تیاری میں رہیں، کسی وقت جو ہے جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہو اور اس میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ چوتھا ہے کہ تقوی والے جذبے کو اپنانا چاہیے کہ اللہ کا ڈر۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ کیا ہم لوگ اس چیز کو اپنے زندگیوں میں اب غور کریں کہ کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں اترتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے سورہ نساء کے جو بیان ہوا اس میں یتیموں کا مال میں خرچ کرنا، اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ہے۔ ازواج کے والے سے یہاں تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ آپ کے نکاح میں 4 جو ہے بیویاں وہ جائز ہیں، لیکن اس کی تفصیل ہیں، اور فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہیں۔ پھر اس کے بعد وراثت کی تفصیل بیان ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اس میں یہ بھی جو ہے میں نے آگے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو جو توڑنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا، لہٰذا ان حدوں کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ یعنی کہ جو مسائل ہیں وراثت کے حوالے سے وہ یہ سارے
اللہ تعالیٰ کی حدیں فرمایا جو ان کو توڑے گا یہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس پر جو ہے اس پر عمل کریں، اور محرم اور غیر محرم کا فرق کریں اور دیکھیں کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ جو نامحرم لوگ ہیں ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا، بے احتیاطی نہیں کرنی، یہی ہماری زندگیوں میں کے لیے یہ سبق ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اتنا اوپنلی مکس کرتے ہیں، اپنی بے احتیاطی کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے جب ہم غیر محرم عورتوں سے یا غیر محرم مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ سے پوائنٹس ناظرین محترم جو اس وقت میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں شیئر کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سننے اور واچ کرنے والوں کو اللہ دین اور دنیا کی بہتری عطا فرمائے۔ ہمارے سب بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، بشمول میرے والد محترم اور آپ سب کے جو پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ آپ کا جو سننا ہے اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور اس کے توسل سے، اس کے وسیلہ سے اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہماری ہر چیز ہر دعا اس قرآن مجید کے درس کی برکت سے اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔